بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم ناظرین، ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے فعل ماضی کے صیغے اور گردان۔ تو شروع کرتے ہیں فعل ماضی کی تعریف سے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتبہ، جس کے معنی ہیں لکھا اس ایک مرد نے۔ اب کتبہ یہ ورب ہے، فعل ہے جو دلالت کرتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کتابت کے فعل پر، کتابت کے فعل کے وقوع پر، تو یہ فعل ماضی ہوا۔ اب آگے ہے گردان۔ گردان کی اصطلاح علم الصرف میں بکثرت استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ علم الصرف کی اصطلاح میں گردان کے معنی ہیں صیغوں کو، یعنی افعال کو، صیغوں سے مراد یہاں افعال ہیں، وربس ہیں۔ صیغوں کو ایک خاص ترتیب سے لکھنا یا پڑھنا، افعال کو ایک خاص ترتیب سے لکھنا یا پڑھنا گردان کہلاتا ہے۔ مثلاً فعل فعل فعلوا، فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا، یہ گردان کہلاتا ہے، اس طرح پڑھنا یا لکھنا۔ آگے ہے صیغوں کی پہچان۔ یاد رکھیں، اگر علم الصرف کے سارے صیغے ہمیں یاد ہوں لیکن ہمیں ان صیغوں کی پہچان حاصل نہ ہو تو ہم ان صیغوں کو صحیح محل پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح عربی بولنے اور عربی لکھنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ اس لیے صیغوں کی پہچان نہایت ضروری ہے کہ علم الصرف میں کتنے صیغے ہیں اور وہ صیغے کون کون سے ہیں، تو یہ پہچان نہایت ضروری ہے۔ عربی میں کسی بھی مصدر کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ عربی میں کسی بھی مصدر کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ صیغے سے مراد فعل، ورب۔ اب مصدر کیا ہے؟ مصدر کی تعریف یہاں لکھی ہے۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہوں۔ مثلا اردو میں ہی لکھنا، پڑھنا، آنا، جانا، تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ مصدر ہیں۔ اب یہ مصدر خود تو کسی لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہوتا لیکن اس سے بہت سارے الفاظ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ مثلا لکھنا مصدر ہے تو اس سے لکھا بھی نکلا ہے، لکھتا ہے، لکھے گا، لکھنے والا، تو یہ سارے الفاظ مصدر سے نکلے ہیں۔ اسی طرح عربی کے مصادر کی حال ہے۔ مثلا کتابتن ہے تو کتابتن سے نکلا ہے کتبہ، جیسا کہ پہلے پڑھا کتبہ، اور یکتبو، کاتبن، مکتوبن، تو یہ سارے الفاظ کتابتن سے نکلے ہیں، اور کتابت کیا ہے؟ مصدر ہے۔ تو عربی میں کسی بھی مصدر کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں صیغے سے مراد ورب ہے، کیونکہ مصدر سے اسم بھی نکلتے ہیں اور ورب یعنی افعال بھی نکلتے ہیں، اور یہاں افعال مراد ہیں 14 صیغوں سے مراد 14 افعال ہیں۔ تو عربی میں کسی بھی مصدر کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، تو 6 اور 6 12 ہو گئے، 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں، تو 14 کل صیغے ہو گئے۔ اب یہ 14 صیغے فعل ماضی کے بھی یہی 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل مضارع کے بھی یہی 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل امر کے بھی 14 صیغے، فعل نہی کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ تو نمبر 1 ہے 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے ہوتے ہیں، جیسا کہ آگے گردان میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے۔ نمبر 2 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 مذکر اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں۔ 3 صیغے مذکر حاضر کے اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہوتے ہیں۔
تو 12 صیغے ہو گئے۔ نمبر 3، 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں، متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں، کل صیغے 14 ہو گئے۔ آگے لکھا ہے مذکر اور مؤنث ان میں شریک ہوتے ہیں۔ متکلم کے صیغوں میں یاد رکھیں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا۔ غائب اور حاضر میں مذکر کے صیغے الگ ہوتے ہیں، مؤنث کے صیغے الگ ہوتے ہیں۔ مذکر کے لیے الگ افعال وربس استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ وربس استعمال ہوتے ہیں، لیکن متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے افعال ایک ہی استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی وربس استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ کل 12 صیغے ہوتے ہیں عربی میں۔ اب آتے ہیں فعل ماضی کی گردان کی طرف۔ تو فعل ماضی مثبت معروف و مجہول کی گردان۔ فعل ماضی کی تعریف ہو گئی۔ مثبت یہ اصطلاح ہم نے پہلے پڑھی تھی، مثبت کہتے ہیں کسی کام کے ہونے کو، اور معروف یہ اصطلاح بھی آئی تھی، معروف کہتے ہیں، معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، اور آگے ہے مجہول، مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اور گردان، ابھی ہم نے گردان کے بارے میں گردان کے معنی پڑھے کہ گردان کے کیا معنی ہیں۔ تو فعل ماضی مثبت معروف، یہ جو گردان ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، یہ گردان جو ہے یہ فعل ماضی مثبت کی گردان ہے، فعل ماضی مثبت کی گردان ہے۔ اس طرف کی جو صیغے ہیں، یہ جو صیغے ہیں بلو رنگ کے جو صیغے ہیں، یہ سارے صیغے مثبت معروف کے صیغے ہیں، فعل ماضی مثبت معروف کے صیغے ہیں۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا الی آخرہ، یہ صیغے مثبت معروف کے ہیں، اور اس طرف کی جو صیغے ہیں یہ صیغے مثبت مجہول کے ہیں، فعل ماضی مثبت مجہول کے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا الی آخرہ، تو یہ مثبت مجہول کے صیغے، یہ مثبت معروف کے صیغے۔ اب یہاں جو لکھا ہے یہ صیغے لکھا ہے، اور پھر اس کے نیچے جو لکھے ہیں یہ صیغوں کی پہچان ہے۔ اب فعلا کون سا صیغہ ہے، اس کی پہچان یہاں لکھی ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعلا بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ معروف ہے، یہ مجہول ہے۔ فعلا تثنیہ مذکر غائب کا، اور فعلو جمع مذکر غائب کا۔ تثنیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تثنیہ 2 کو بولتے ہیں۔ عربی گرامر کی، عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 2 کے لیے الگ ورب استعمال ہوتا ہے، اور جبکہ دوسری زبانوں میں ایسا نہیں، دوسری زبان میں یا تو واحد ہے یا جمع ہے۔ عربی میں واحد تثنیہ جمع ہے، واحد 1 کو بولتے ہیں، تثنیہ 2 کو، جمع 2 سے زیادہ کو بولتے ہیں۔ تو یہ صیغوں کی پہچان ہے کہ کون سے صیغے ہیں۔ اب ہم نے ابھی پڑھا کہ کل صیغے 14 ہوتے ہیں، تو ان 14 صیغوں کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے۔ 6 غائب کے جو صیغے ہیں ان کو الگ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے، یہاں تک جمع مؤنث غائب تک یہ 6 صیغے ہیں غائب کے صیغے، اور اس کے بعد سرخ رنگ سے جن صیغوں کو ظاہر کیا گیا ہے وہ صیغے حاضر کے ہیں، یہ حاضر کے صیغے ہیں یہاں تک، اور آخر میں 2 متکلم کے صیغے ہیں، واحد متکلم مذکر و مؤنث ہے، تثنیہ متکلم مذکر و مؤنث ہے۔ تو یہ کل 14 صیغے ہو گئے۔ اب یہ جو کل 14 صیغے ہیں ان کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے، اور یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے فعل ماضی معروف مثبت کے صیغے جو ہیں ان کو یاد کریں گے۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ جب ان کو یاد کریں گے تو باقی ماضی کے باقی جو صیغے ہیں ان کو یاد کرنا یاد کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، یاد کرنا نہایت آسان ہوگا ان صیغوں کو، کیونکہ یہاں فعلا، فعلا، فعلو ہے معروف میں، اور مجہول میں وہی ہے، صرف زیر زبر کا فرق ہے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا الی آخرہ ہے۔ تو اور یہ نیچے ان کے معنی لکھے ہیں، یہاں بھی معنی لکھے ہیں۔ تو فعل ماضی مثبت معروف و مجہول کی یہ گردان ہے، ایک مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ معروف کی ہے گردان ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔
اور مجہول کی جو گردان ہے فعل ماضی مثبت مجہول کی، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ اب آگے چلتے ہیں فعل ماضی منفی معروف و مجہول کی گردان۔ فعل ماضی مثبت کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اس کی گردان اوپر ہے، اور فعل ماضی منفی کی گردان یہ ہے، اور یہ بھی سیم ہے۔ اس طرف کی جو صیغے ہیں یہ معروف کے صیغے ہیں، اور اس طرف کی جو صیغے ہیں یہ مجہول کے صیغے ہیں، اور بالکل ابتدا میں صیغوں کی پہچان لکھی ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ تثنیہ مذکر غائب، یہ بھی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس طرح الی آخر ہی یہ پہچان ہے صیغوں کی۔ اب یہ فعل ماضی منفی معروف و مجہول کی گردان ہے، ما فعل ما فعل ما فعلوا الی آخرہ، اور یہ ہے ما فعل ما فعل ما فعلوا الی آخرہ۔ اب کسی معروف کو، فعل ماضی معروف کو مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نہایت ہی آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شروع میں ما لگانا ہے، لفظ ما استعمال کرنا ہے شروع میں، اور ما لگانے سے معروف مثبت کیا بن جاتا ہے؟ مثبت کا صیغہ منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ما فعلا نہیں کیا وہ ایک مرد، ما فعلا کے معنی نہیں کیا وہ ایک مرد، ما فعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے، فعلا کے معنی تھے کیا اس ایک مرد نے، اب ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، تو یہ منفی ہے۔ تو یہ معروف کے صیغے ہیں اور یہ مجہول کے صیغے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ما فعلا ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلتو ما فعلنا۔ تو یہ معروف کے صیغے ہو گئے ہیں، اور اس طرف کے جو ہیں مجہول کے صیغے ہیں، ما فعلا ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلتو ما فعلنا۔ یہ تثنیہ و جمع، متکلم مذکر اور مؤنث کے صیغے ہیں، ما فعلنا معروف، ما فعلنا مجہول۔ تو اگر صرف ہم فعل ماضی مثبت معروف کے صیغے یاد کریں گے تو باقی صیغے یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد کرتے وقت سب سے پہلے ہم کیا یاد کریں گے؟ فعل ماضی مثبت معروف کے یہ جو صیغے ہیں ان کو ہم زبانی یاد کریں گے۔ یہ اگر ہمیں زبانی یاد ہو تو باقی جو صیغے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنیں گے، ان کو یاد کرنا مشکل، ہمارے لیے کوئی مشکل اس میں ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔